لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ یہ ذہن میں رہے کہ الف لام میم را یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس وقت یہ ایک عام رواج تھا اس طرح کلام کرنے کا مختصر انداز میں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت اس انداز میں کلام فرمایا۔ آج بھی بہت ساری جگہوں پر ایسا کلام کیا جاتا ہے جو بالکل بس ایک سمجھیں کہ اشارے کے طور پر ہوتا ہے، اگلا بندہ پوری بات سمجھ آتا ہے۔ عربی زبان میں ایک جملہ ملتا ہے، ایک بندہ کہتا ہے جی فقلت لہا کفی، میں نے اسے کہا، خاتون کو کہا کہ ٹھہر جا، فقالت لی کاف، اس نے کہا کاف، اس نے کیا کہا؟ کاف۔ تو یہ قاف جو ہے یہ حقیقت میں یہ کفتو ہے، کفتو کا مطلب میں ٹھہر گئی، ٹھیک ہے نا جی، لیکن لفظ اس نے صرف حرف بولا، اس نے کیا بولا؟ قاف۔ تو اس طرح کر کے اس وقت یہ بہت یہ رواج تھا، جس کو آج کل جو ہے نا وہ انگریزی زبان میں شارٹ ہینڈ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، شارٹ ہینڈ کہتے ہیں۔ اور ایک جو ہے نا وہ وجہ یہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی متعدد صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات کو ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کو اور پوری دنیا کائنات کے لوگوں کو یہ بتایا، فرمایا کہ یہی وہ حروف ہیں جن حروف سے تم کلام کرتے ہو، یہ حروف تہجی ہیں، انہی حروف سے تمہارا کلام سارا جڑا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ کلام تمہارے کہنے کے مطابق میرے حبیب کریم علیہ السلام نے خود سے لکھ لیا ہے تو میں یہی وہ حروف ہیں جو تم بولتے ہو، تو پھر لے آؤ اس جیسا تم بھی، تم بھی لے آؤ اس جیسا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک آیات الکتاب، فرمایا کہ یہ کتاب کی آیات ہیں۔ یہ کتاب سے مراد کیا ہے، اس کے متعلق دو قول ہیں۔ کچھ مفسرین نے جن کا قول مرجوح ہے، غیر راجح ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ الکتاب سے مراد جو ہے تمام کتب آسمانی ہیں جی، لیکن یہ قول جو ہے وہ راجح نہیں ہے، یہ مرجوح قول ہے۔ راجح قول کیا ہے؟ راجح قول یہ ہے کہ الکتاب سے مراد یہی قرآن کریم ہے، بس جی، یہ صرف قرآن کریم ہے۔ اسی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ اکبر، والذی انزل الیک من ربک الحق۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کے متعلق بیان کر دیا کہ قرآن کریم جو ہے وہ کس نے نازل کیا ہے اور کس کی طرف نازل ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی۔ جتنی کتابیں آئیں ہر کتاب میں، اور جتنے نبی آئے ہر نبی پر دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے لازمی نازل فرمائیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں قرآن نازل کروں گا، ایک کتاب نازل کروں گا، وہ نسخہ شفا بھی ہوگی، نسخہ ہدایت بھی ہوگی، مجھ تک پہنچنے کا ذریعہ بھی ہوگی، جنت تک لے جانے کے لیے دلیل اور رہنما بھی ہوگی۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور ہر کتاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ وہ نبی جب تشریف لائیں گے ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ کتاب جب میں بھیج دوں گا اس کتاب کے بعد پھر قیامت تک کسی سے بات بھی نہیں کروں گا، اہل دنیا سے کسی کے ساتھ بات بھی نہیں کروں گا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے جی۔ حضرت سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں مدینہ منورہ میں آقا علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد ایک مائی صاحبہ تھی، بوڑھی بالکل ضعیف، تو وہ مائی صاحبہ چرخہ کاتا کرتی تھیں، اور چرخہ کاتے ہوئے وہ آقا علیہ السلام کی نعت پڑھا کرتی تھیں۔
ٹھیک ہے نا جی. تو حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود جاتے تھے اس کے پاس. جب وہ مائی صاحبہ چرخہ بھی کاتی ہیں اور نعت بھی پڑھتی ہیں اور ساتھ روتی بھی ہیں جی. حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جاتے تھے اس مائی صاحبہ کے پاس اور جا کر کے اسے فرماتے کہ مائی کو کلام سنا دے ہمیں بھی. وہ جب مائی صاحبہ پڑھتی نا اور ساتھ روتی تو پوچھتے کہ اماں تو روتی کیوں ہے؟ وہ کہتی کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، وحی کا سلسلہ رک گیا ہے. میں روتی اس بات پر ہوں اب رب تعالیٰ قیامت تک ہم سے بات ہی نہیں کرے گا. بتائیں یہ وحی جو ہے نا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذہن میں رہے، قرآن کریم جو ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکی اور وارننگ بھی ہے. سمجھایا مسئلہ نہیں آیا؟ یہ تل کا آیات الکتاب جو ہے نا، تل کا آیات الکتاب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تل کا آیات الکتاب. یہ ایسے نہیں فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب، یہ قرآن کریم جو ہے یہ وہ عظمت والا اور شان والا کلام ہے، جب میں یہ تمہیں بھیج دوں گا اس کے بعد تمہارے لیے کوئی نسخہ شفا بھی تجویز نہیں کروں گا. یہ وہ کتاب ہے قرآن کریم. ہاں جی. اور دیکھیں ہمیشہ یہ ذہن میں رہے والذی انزل الیک من ربک الحق، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے یہ آپ کی طرف آئی ہے اور آپ کے رب کی طرف سے آئی ہے. ہاں جی. یہاں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو بیان فرمایا، آپ کی طرف آئی ہے اور آپ کے رب کی طرف سے آئی ہے. کیا آئی ہے؟ کتاب آئی ہے. بھیجنے والے کا بھی ذکر آ گیا، جس کی طرف بھیجی گئی اس کا بھی ذکر آ گیا، جو چیز لائی جا رہی ہے اس کا بھی ذکر آ گیا. یہ ذہن میں رہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ آپ کے رب کی طرف سے آئی ہے. ہمیشہ پیغام کی قدر جو ہے نا وہ پیغام بھیجنے والے کی قدر کے حساب سے ہوتی ہے. ہے یہ نہیں؟ جس طور پر بندے کے ذہن میں پیغام بھیجنے والے کی عزت ہوگی، اس کے دماغ میں جو ایک یعنی کہ پیغام بھیجنے والے کی عظمت اور شان اور اس کی ہیبت بیٹھی ہوئی ہوگی، وہی اس کے پیغام کی قدر ہوگی. ایسے ہوتا ہی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں بھی لوگ پیغام لے کے آتے ہیں، پیغام لے کے آتے نہیں لے کے آتے تو کیا کہتے ہیں؟ جو پیغام لایا ہے بندہ، ہاں جی، وہ جس کی طرف سے لا رہا ہے پیغام، اگر وہ بندہ جو ہے وہ ایسا ہے ہاں جی جس کے ساتھ محبت کا تعلق ہے، احترام کا تعلق ہے، وہ جیسے پیغام اس کو ملے گا تو فوراً جناب اس پیغام کو جناب کھولنے سے بھی پہلے چوم کے آنکھوں کو لگائے گا. ہوتا ہی نہیں ہوتا. ہاں جی. اور جہاں پہ کوئی ہیبت کا تعلق ہے، ابھی تک خط کھولے بغیر ہی جیسے اسے پتہ چلے گا فلاں کی طرف سے آیا ہے تو اس کا جسم کانپنے لگ جائے گا. ہاں جی. وہ لرزہ طاری ہو جائے گا اگر کوئی ایسی شخصیت ہوئی تو. بتائیں رب تبارک و تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے؟ من ربک الحق کو، میں یہ آپ کے رب کی طرف سے آ رہا ہے. ہاں جی. جن لوگوں کو پتہ ہی کیوں نہیں رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور شان کیا ہے، جن لوگوں کو پتہ ہی کیوں نہیں رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے اپنا تعارف کروا رہا ہے. میں یہ تیرا رب جو تیرا پالنے والا ہے نا، یہ اس کی طرف سے پیغام آ رہا ہے. ہاں جی. تو بتائیں آج جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نسخہ شفا جو دے رہا ہوں، نسخہ ہدایت جو دے رہا ہوں، نسخہ قیام خلافت جو تمہیں دے رہا ہوں، فرمایا کہ اگر اس پر تم عمل کرو گے تو پوری دنیا تمہارے سامنے سر نگوں رہے گی، کسی کو تمہارے سامنے سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوگی. تو بتائیں جب تک امت نے قرآن کریم کو اس طور پر تھامے رکھا ہے تو بتائیں پورا عالم کفر جو ہے وہ جھکا رہا ہے یا نہیں جھکا رہا؟ ہاں جی. 1200 سال پورے میرے حبیب کریم علیہ السلام کی امت نے اس طور پر حکومت کی ہے. ہاں جی. بڑے بڑے کفار جو ہیں وہ کانپا کرتے تھے ہمارے حکمرانوں کے نام سن کر. ہاں جی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بندہ آیا ایرانیوں کا سفیر، ایران اس وقت سپر پاور تھا، مجوسی تھے، وہ سپر پاور تھا. انہوں نے بندہ بھیجا میں جا کے دیکھ کیا مسلمانوں کا امیر کیسا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ آیا مسجد میں آ کے اس نے اس کے ذہن میں یہ تھا وہ محل ہوگا بہت بڑا اس کا. ہاں جی. بڑی جناب وہ چودراہٹ کا مالک ہوگا بندہ. وہ جب آیا جناب مسجد کے دروازے پر صحابہ کرام علیہ رضوان سے پوچھتا ہے تمہارا امیر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا باہر دیکھو باغ میں کہیں پہ ہوگا. ہاں جی. وہ جب گئے، وہ گیا بندہ، جا کے اس نے دیکھا کہ جناب ایک بندہ ہے وہ جناب سویا ہوا ہے، کچی اینٹ ہے سر کے نیچے رکھی ہوئی ہے اور وہیں پہ آرام کر رہا ہے. بتائیں. تو اس نے جا کے ہلایا، اس نے کہا جی آپ کے امیر کہاں ہیں؟ آپ نے میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں ہی امیر ہوں. ہاں جی. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تو وہ جناب وہ کانپنے لگا، اس کے جسم پر عجیب جناب لرزہ طاری ہو گیا، ہیبت طاری ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس نے کہا آپ نے میں کیا ہوا تجھے؟
اس نے کہا ہمارے حکمران جو ہیں بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں اور اتنے اتنے سیکورٹی گارڈ رکھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اندر پڑے ہوئے وہ کانپتے رہتے ہیں، یہ آپ اتنا بڑا حکمران مسلمانوں کا اور اکیلے لیٹا ہوا جناب باغ کے اندر کچی اینٹ سر کے نیچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ تمہارے حکمران جو ہیں انہوں نے کیا ہے ظلم، اس لیے وہ چھپے پھرتے ہیں اپنی عوام سے۔ فرماتے ہیں میں نے انصاف کیا ہے، کسی کو ہمت نہیں ہے یہاں قریب آنے کی۔ اندازہ لگا تو بتائیں نا یار، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کس ڈھب کے بندے تھے، کس نہج کے بندے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہوا جی جب مصر یہ فلسطین جو ہے شام فتح ہونے لگا نا جی، تو فلسطین کے پادریوں نے کہا تھا، حضرت عمر نے قافلہ بھیجا تھا، لشکر بھیجا تھا یہاں سے، میں جاؤ جا کے ان کے ساتھ قتال کرو اور اسے فتح کرو۔ جب یہ وہاں پہنچے تو وہ پادری سارے باہر آ گئے، انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، تم اپنے امیر المومنین کو یہاں لے آؤ، ہماری کتاب میں ان کی نشانی لکھی ہوئی ہیں، نشانی لکھی ہوئی ہیں، اگر وہی بندہ ہوا تو ہم لڑے بغیر پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ یہ رب کا وعدہ ہے کہ اس نے فتح کرنا ہے، تو ہم نے ضرور اپنا خون بہانا ہے، اگر وہی ہوا تو پھر ہم سائڈ پہ ہو جائیں گے، اگر وہ نہ ہوا تو پھر ہم لڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ جناب سواری پہ سوار ہیں، اونٹ پہ ہیں سواری پہ، اور مزے کی بات یہ ہے جب آپ وہاں سے روانہ ہونے لگے تو آپ کے کپڑوں کو پیواندے لگے ہوئے تھے، کپڑوں کو ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ کپڑے آپ بدل لیں، جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ، یہ انہی کپڑوں میں جاؤں گا میں، یہ پھٹے ہوئے کپڑے، سلائی کیے ہوئے کپڑے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہن کے وہ جا رہے ہیں۔ اچھا، جو راستے میں مدینے سے لے کر شام تک، فلسطین تک، جو القدس تک جو فاصلہ طے کیا، ایک میعاد مقرر کی، اتنے میل جو ہے حضرت عمر فرماتے ہیں میں سوار ہوں گا، اور اگلا سفر اتنا سفر جو ہے وہ میرا غلام جو ہے وہ سوار ہوگا۔ اس طرح چڑھتے اترتے جا رہے ہیں۔ جب وہاں قریب پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں مہار تھی، آپ اس کو لے کے چل رہے تھے، آگے پانی آ گیا، آپ نے یہ نہیں فرمایا غلام کو اب تو نیچے اترا، جی اس طور پہ جاتے ہیں میں سوار ہو جاتا ہوں، نہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ جیسے ہی وہ پانی کی ندی پار کرنے لگے نا جی، تو آپ کے پاس جو جرابیں تھیں، جو موزے پہنے ہوئے تھے آپ نے، وہ اتارے، ایک اس کندھے پہ رکھ لیا، دوسرا اس کندھے پہ رکھ لیا۔ آقا علیہ السلام کے صحابی عظیم جرنیل وہ سامنے آئے، کہنے لگے حضور آپ ان کو اتار دیں یہاں سے، وہ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تیرے ابو عبیدہ تیرے علاوہ کسی اور نے یہ بات کی ہوتی نا جی تو میں بڑی سزا دیتا اسے، اب چونکہ تو اتنا عظیم صحابی ہے آقا علیہ السلام کا، اب میں تجھے کہتا کچھ نہیں ہوں۔ آپ نے جو الفاظ فرمائے نا، آپ فرمایا جو عزت اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے حبیب کے صدقے عطا فرمائی ہے، پوری کائنات میں کسی اور کی طرف سے ملنے والی عزت کی پرواہ ہی کوئی نہیں۔ بتائیں، وہ جناب یہیں پہ رکھے ہوئے موزے، حضرت عمر وہیں پہنچتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ کتابیں لے کے پہلے بار کھڑے ہوئے ہیں حضرت عمر کے استقبال کے لیے، کتابیں کھول کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے جناب یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں انہوں نے وہ پیواندے بھی گنے حضرت عمر کے، وہ پیواندے بھی گنے، پورا حلیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ایک غلام عمر نام کا یہ حلیے والا ہیں جی، اس طور پر داڑھی ہوگی اس کی، اس طرح رنگ ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میں وہ شام کو فتح کریں گے۔ انہوں نے جب پوری علامتیں کتاب کو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حلیے کو دیکھا تو نصرانیوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی یہ چابیاں ہیں اور یہ ہم جا رہے ہیں یہاں سے۔ بتائیں، تو یہ جو ہیبت طاری رہی ہے آج تک، ہیں جی یہ 102 سال ہوئے، آج امت جو ہے وہ زوال پذیر ہے، اور زوال پذیر کیوں ہے؟ انہوں نے وہ نسخہ شفا چھوڑا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے قرآن کو اپنانے کی وجہ سے جس طور پر تمہیں غلبہ دوں گا، اگر اس کو چھوڑا تو اس سے بھی زیادہ کہیں تنزل تم پر آ جائے گا۔ پھر آج وہی حال ہوا ہے، آج پوری دنیا کا مسلمان جو ہے وہ جناب بھیڑ بکری جتنی بھی عزت نہیں رکھتا، ہیں جی کافروں کے نزدیک کسی اور شے کی تو عزت ہے، درخت کی عزت ہے، پتوں کی عزت ہے، بلیوں کی عزت ہے، بلیوں کا بھی وقار ہے، اگر نہیں ہے تو مسلمانوں کو بتائیں آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو کس طور پہ قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ برما جناب جہاں پہ مسلمان بچیوں کو کاٹ کاٹ کے ان کے کباب بنا کے کھائے گئے، بتائیں کسی مسلمان کو ہمت ہوئی وہ
گائے کے پیشاب پینے والے اس ذلیل کو للکار سکے؟ پورے عالم اسلام میں کسی بندے کو ہمت ہوئی ہے؟ تو آج بتائیں، آج پوری امت کی حیثیت جو ہے وہ سمندر کی جھاگ کی طرح ہو گئی ہے۔ ادھر سے جناب پانی کا بہاؤ آتا ہے تو ادھر چلی جاتی ہے، ادھر سے پانی کا بہاؤ آتا ہے تو ادھر چلی جاتی ہے۔ آج سارے مل کے جناب ایک دن میں، یہ کل کی بات ہے، ایک دن میں اس ذلیل یہودی نے، امریکہ نے مل کے 4 مسلمان ملکوں پر حملہ کر دیا ہے، اور صرف 1 گھنٹے کے اندر 700 سے زائد مسلمانوں کو شہید کر دیا ہے۔ بتائیں، پوری دنیا میں کہیں پہ بھی ایک چوڑا مارا جائے تو کس طرح شور بپا ہوتا ہے۔ اور جناب ہمارے ہی ملک کے جو اینکر ہیں وہ جناب ان کے ہودی خاں بن کے، ان کے مرثیہ خاں بن کے ایسے روتے ہیں جیسے ان کے سگے والد محترم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور مسلمان جناب ایک دن میں 700 ایک ہزار مسلمان ایک ہی دن میں شہید کر دیے جائے، ایک ملک میں 10 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیے جائے، کوئی پوچھنے والا ہی نہ۔ یہ صرف اس لیے ہوا ہے رب تبارک و تعالی نے جو اتنا بڑا کلام نازل کیا ہے، اور پھر وعدہ فرمایا دنیا والوں سے کلام بھی نہیں کروں گا۔ وہ کلام چھوٹا ہے یار، آج اس کلام کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے؟ آج اس کلام کو ہم آج امت چھوڑے بیٹھی ہے، اور صرف چھوڑے نہیں بیٹھی، یہاں تک کہہ رہی ہے کہ قرآن کا نظام آ گیا تو ہم تو غرق ہو جائیں گے، ہم تو مارے جائیں گے، ہم تو ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ نعوذ باللہ۔ ایک بندے سے بات ہوئی، پروفیسر تھا، مجھے کہنے لگا کہ مولوی صاحب اگر آپ قرآن کی حکومت کی بات کرتے ہیں، ہم تو پھر پوری دنیا سے کٹ جائیں گے، ہم تو پھر پوری دنیا کے ساتھ بات کرنے جوگے نہیں رہیں گے، پوری دنیا ہم پہ لان تان کرے گی، تم نے کیا کیا ہے؟ یعنی نعوذ باللہ من ذالک، وہ قرآن کریم کو باعث ذلت اور عار سمجھ رہا تھا۔ اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، فرمایا کہ آج ایک وقت ہے ہم پر، ہمیں جو بھی عزت ملی ہے قرآن کے صدقے میں ملی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ایک وقت آنے والا ہے، لوگ قرآن کا نام لیتے ہوئے ڈریں گے، کہیں گے کہ قرآن کا نام لیں گے کہیں ذلیل نہ ہو جائیں۔ لوگ کہیں گے ہماری ذلت اور پریشانی کا سبب جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کا دین ہے اور اسلام ہے۔ آج وہ والے حالات ہو گئے ہیں۔ کوئی بندہ جناب داڑھی صاف کر رہا ہے، کیوں بھائی؟ کہتا ہے جی دہشت گرد کہتے ہیں لوگ، ہاں جی سر پہ امامہ نہیں رکھ رہا، لوگ کہتے ہیں جی مولوی پگوڑا ہے بھائی، ہاں جی آج جناب اسلامی حلیہ نہیں پر آ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، لوگ کیا کہیں گے؟ گھر میں گندم نہیں ہے ان کے، دانے نہیں ہیں ان کے ہاں، بتائیں غریب ہو گئے ہیں جو روزے رکھ رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں، یہ میں ہمارا جو طبقہ ہے ان کی بات نہیں کر رہا، آپ چلے جائیں جا کے لبرل لوگوں میں بیٹھیں اور دیکھیں کیا باتیں کرتے ہیں وہ، آپ ذرا ان کی سوچ چیک کریں، وہ کہاں سے سیکھا ہے انہوں نے اس طرح کی بات۔ آج ان کے لیے نعوذ باللہ من ذالک اسلام ہونا جو ہے وہ شرمندگی کا باعث ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آج بتائیں مسلمانوں میں عائشہ نام کے، حفصہ نام کے، یہ میں اپنے اس طبقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس طبقے کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو ایلیٹ کلاس کہتا ہے جی، اس طبقے میں کیا اس طرح کے ناموں کی کثرت ہو رہی ہے، قلت ہو رہی ہے؟ ختم ہوتے جا رہے ہیں نا جی، غلام نبی، عبداللہ، اس طرح کے نام جتنے بھی تھے سارے روانہ ہو رہے ہیں جی۔ بچیوں کے نام کیا آ رہے ہیں؟ بچوں کے نام کیا آ رہے ہیں؟ چمکی، پمکی، ٹمکی، یہ نام ٹنکی، یہ لڑکیوں کے نام آ رہے ہیں، اور لڑکوں کے نام جو آ رہے ہیں وہ بھی آپ حیران ہوں گے۔ اور یہ ایک عجیب لت پڑ چکی ہے لوگوں کو، جناب ایسا نام نکالیں گے جی، قرآن کریم سے نکالیں جی نام، قرآن سے محبت ہے ہمیں، نام نکالیں قرآن پاک سے، منتشا، نور یمشی، بتائیں وہ نور ہے وہ چلتا جا رہا ہے، ایک فعل ہے اس کو بطور نام کے رکھ دیا جناب، بتائیں اس طرح کے نام آ رہے ہیں۔ بندہ حیران ہوتا ہے یار اتنے تم تجدد پسند ہو گئے ہو، کب واپس آؤ گے یار؟ میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے قریب ہیں، قیامت کی نشانیوں میں حضور نے بیان فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے میں کہ ایک مہدی ہیں جی وہ کھڑے ہوں گے، وہ میرے ہم نام ہوں گے، ان کے والدین کا نام بھی میرے والدین کے نام پہ ہوگا، ان کے والدین کا نام میرے والدین کے نام پہ ہوگا۔ کیا فرما رہے ہیں حضور؟ کیا میری تہذیب کے ماننے والے وہ ہوں گے جی، اس وقت بھی ان کے اسماء یہ ہوں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اسماء شریفہ جو ہیں وہ ایک ایک کھول کے بتایا آقا علیہ السلام نے، میں کہ یہ نام ہونا چاہیے بھائی۔ میرے آقا علیہ السلام نے میں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ نام جو ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے میں قیامت الدین اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا، محمد
آپ کھڑے ہوں اور جنت چلے جائیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی دنیا کے اندر محمد نام کے لوگ ہوں گے وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم کیوں کھڑے ہو گئے؟ میں نے تو اپنے حبیب کو فرمایا تھا۔ وہ کہیں گے مولا ہمارا نام بھی تو محمد ہی ہے نا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں جس نے تمہارا یہ نام محمد رکھا تھا وہ بھی اور تم بھی بلا حساب جنت چلے جاؤ۔ آج ہمیں بخشش چاہیے ہی نہیں، آج ہمیں بخشش کی ضرورت ہی کوئی نہیں بھائی جی۔ اور یار کم از کم ایک نسبت جو قائم ہوتی تھی ہم نے وہی چھوڑ دی ہے، نہیں سمجھ پا رہے مسئلے کو۔ نام دیکھ لو، صحیح بات ہے، اسلامی ناموں سے ہی ان کی نفرت جو ہے نا وہ اتنی ظاہر ہو رہی ہے، نام نہیں رکھنا چاہیں گے۔ ایک بچہ ہے میرے پاس دوست، وہ دوست کیا یہ مسئلے وغیرہ پوچھتا تھا، وہ آیا مجھ سے پوچھنے لگا ایک نام، یہ نام جو ہے نا یہ بتائیں جی یہ نہ رکھنا ہے ہم نے نام۔ میں نے دیکھا کتابوں میں مجھے کہیں نہیں ملا۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ آپ کو سنایا کس نے ہے؟ اس نے کہا یہ انڈیا کی جو ہے ایک فلم میں میراسن ہے اس کے نام پہ رکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا مسلمان ہے؟ کہتا نہیں جی ہندوانی ہے۔ میں نے کہا پھر جب آپ کو اس سے محبت ہو ہی گئی ہے تو پھر میرے سے پوچھنے کیوں آئے؟ پھر کسی میراثی سے پوچھ لیتے آپ۔ نام کس کے نام پہ رکھ رہے ہیں؟ ہندوانی مشرکہ عورت کے نام پر۔ ایک وقت تھا ہمارے دل کے اندر مشرکوں کی شرک کی اتنی نفرت ہوتی تھی، آج ہماری قوم فلمیں دیکھ دیکھ کے ان کی ایسی دل دادہ ہو گئی ہے، ان کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھ رہے ہیں۔ کیا بنے گا یار ان کا؟ یہ صرف میں نے آپ کو نام کی مثال بتائی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تم اسلام کو اپنے لیے باعث شرمندگی سمجھو گے۔ آپ اسلام کے حلیے کو باعث شرمندگی سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں جی؟ یہ جناب امامہ، یہ حلیہ آج مولوی جا رہے ہیں یورپ تبلیغ کرنے کے لیے تو وہ بھی پینٹ کوٹ میں ٹائی میں جا رہے ہیں، اور کہتے کیا ہیں جیسا دیس ویسا بھیس۔ بتائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بھائی اس مسئلے پہ ہمیں غور کرنا ہوگا، کہیں یہ تو نہیں ہے ہمارے عمل سے ہمارا ہی عمل جو ہے یہ اعلان کر رہا ہے کہ مجھے اسلام پسند کو نہیں، مجھے اسلام کی تہذیب پسند کو نہیں، مجھے اسلام کی تعلیم پسند کو نہیں، مجھے اسلام کی سیاست پسند کو نہیں، مجھے اسلام کا نظام خلافت پسند کو نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم جہاں ہمارے لیے نازل کر کے جہاں ہم پر احسان فرمایا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعید شدید بھی ہے، دھمکی بھی ہے۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ قرآن جو ہے اگر اسی قرآن کے ذریعے تمہیں میں عروج دوں گا، اگر اس قرآن کو تم چھوڑو گے تو پھر ذلت و رسوائی بھی تم پر نازل ہوگی۔ آج یہ والا دور ویسے سچی بات ہے ذلت و رسوائی دیکھنے والا دور ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں میں کہ یہاں پہ ایک اہم مسئلہ جو ہے نا من ربک الحق کو، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف حق نازل کیا ہے۔ یہاں اس حق لفظ حق کو لے کر کے کچھ منکرین حدیث جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق صرف قرآن ہی ہے، حدیث حق نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کہتے ہیں نہ حدیث حق ہے، نہ اجماع حق ہے، نہ قیاس حق ہے، وہ کہتے ہیں صرف قرآن حق ہے، کہ قرآن نے خود فرمایا انزل الیک من ربک الحق کو، آپ کے رب کی طرف سے حق آیا ہے۔ تو کہتے ہیں بات واضح ہے کہ حق جو ہے وہ صرف قرآن ہی ہے، حدیث حق نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے فرمایا نا انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، تو وحی کی دو قسمیں علماء نے بیان کی ہیں، وحی جلی اور وحی خفی۔ وحی جلی جو ہے یہ قرآن ہے، اور وحی خفی جو ہے یہ حضور کی حدیث ہے، یہ حضور کی حدیث ہے۔ اور حضور کی حدیث سے ہی اور قرآن کریم سے ہی اجماع کا مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے اور قیاس کا مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ لہذا جتنی چیزیں ہم اہل اسلام مانتے ہیں وہ ساری قرآن سے بھی ثابت ہیں اور رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان سے بھی ثابت ہیں۔ لہٰذا تمہارا یہ استدلال کرنا الحق سے قرآن حق ہے نہ، اللہ تعالیٰ نے ما انزلہ جو کچھ بھی نازل کیا ہے ہم نے، وہ وحی جلی کی صورت میں ہو یا وحی خفی کی صورت میں ہو، کیونکہ حبیب کریم علیہ السلام جب بحیثیت شارع کلام فرماتے ہیں تو اس وقت جو ہے آقا علیہ السلام کا کلام جو ہے وہ من اللہ ہوتا ہے، من جانب اللہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا حبیب اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں ہے، میرا حبیب تب بھی بولتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ وحی فرماتا ہے۔ جب رب تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، وہ وحی جو ہے اس کی دو قسم میں نے آپ کو بیان کر دی، وحی جلی وہ قرآن ہے، وحی خفی وہ میرے حبیب کا فرمان ہے جی۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے۔ کس پر ایمان نہیں لاتے؟ قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، کس پر ایمان نہیں لاتے؟ رب تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے۔ ان کے دلوں میں رب تعالیٰ کی قدر نہیں رہی، اس لیے نہ ان کے نزدیک نہ پیغام کی عزت ہے، نہ پیغام پہنچانے والے کی قدر ہے۔ دیکھیں لا یؤمنون، یہ ایسے نہیں فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، میں کہ ان کے دلوں سے قدر ختم ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ ختم ہونے کی یہی ہے کہ ان لوگوں نے قدر نہیں کی، پہچانا نہیں ہے کہ پیغام بھیجنے والا کون ہے، انہوں نے پہچانا نہیں ہے وہ پیغام کیا ہے، انہوں نے پہچانا نہیں ہے کہ پیغام آیا کس کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔